اللہم لک الحمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج میں ایک سوال کا جواب دوں گا۔ کین آئی بیکم اے بیٹر پرسن؟ کیا میں ایک بہتر انسان بن سکتا ہوں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسانی رویوں اور اعمال کے بارے میں ماہرین کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد لوگوں میں بہت کم تبدیلی آتی ہے۔ ان کا پیٹرن آف تھاٹ اور پیٹرن آف بیہیویئر سیم رہتا ہے۔ ایک مومن کے لیے اس میں مایوسی ہے، اس میں امید کا پہلو نہیں ہے، لیکن بعض اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسان بدل سکتا ہے اگر انسان کی صحبت بدلے، سوچ بدلے، ارادہ بدلے، ماحول بدلے تو انسان بدل سکتا ہے۔ اسلام کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان جب چاہے بدل سکتا ہے۔ اس کے لیے اندر سے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ ہمیں احادیث میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان 99 قتل کے بعد بھی بدل سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں اور وہ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سابقہ قوم کے ایک فرد کا ذکر کیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اسے تبدیلی کا شوق پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور پوچھا، میں نے اتنا گناہ کیا ہے، کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس راہب کا بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی مکمل کر لی۔ پھر ایک عالم دین کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ یہ ماحول تیرے لیے سازگار نہیں ہے، تجھے چاہیے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس نے ارادہ کیا اور اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف وہ جانے لگا۔ راستے میں اس کی موت آ گئی۔ دونوں فرشتے حاضر ہو گئے اس کی جان لینے کے لیے، رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ اس کی روح کون قبض کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ماجرا پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو ناپو، جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ جانا چاہ رہا تھا، ان دونوں کا جو نصف ہے، سینٹرل لائن ہے، اس کو میجر کرو۔ معلوم ہوا کہ جب اس کی موت آئی تو وہ سینے کے بل کھسک کر آگے نیکی کی راہ کی طرف وہ بڑھ رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سینٹرل لائن سے ایک بالشت اس جانب جا چکا تھا جہاں وہ جا کر اپنی اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ تو فیصلہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ یہ ایک موٹیویشن دینے والا واقعہ ہے۔ انسان اگر چاہے تو 99 قتل کے بعد یا 100 قتل کے بعد بھی بدل سکتا ہے۔ گناہ، جرم، غلطیاں
انسان سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن احساس جس دن ہو جائے، ادراک جس دن ہو جائے، وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اور اپنی سی کوشش، وہ بندہ جب اس کی موت آ گئی تو سینے کے بل کھسک کر آگے بڑھنا، یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس نے اسے نجات کی طرف آگے بڑھا دیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی یکساں نہیں ہے، ہر دن ہمارا یکساں نہیں ہوتا ہے۔ کبھی تعلیم کے لیے ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ معاش کے لیے انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، ساتھی بدل جاتے ہیں، انوائرمنٹ بدل جاتا ہے، تو انسان بدل سکتا ہے۔ شادی جب ہوتی ہے تو خود شادی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہاں سے بھی بہت سے لوگ اپنی غلط عادتوں کو چھوڑتے ہیں، نیکی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یا آپ کسی پاک اجتماعیت سے جڑ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو اچھے ماڈلز ملتے ہیں، نیکی کی ترغیب ملتی ہے، اچھے کاموں کا ماحول ملتا ہے، تو تبدیلی آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر چاہے تو اس کے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کہ میں بدل نہیں سکتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہوتا، وہ مختلف غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ان کا غصہ کبھی کم نہیں ہوتا، ان کا جھگڑالو مزاج کبھی کم نہیں ہوتا، لوگوں کو تکلیف دینے کی عادت دور نہیں ہوتی، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جماعتوں، اداروں، مسجدوں، افراد، شخصیات کے امیج کو کم کرنے کی عادت ختم نہیں ہوتی، گھر کے ماحول میں بیوی بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے وہ بدلتا نہیں۔ تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ احساس اور ادراک نہیں۔ جب احساس ہو جائے کہ میں چینج ہو سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، تو انسان بدلے گا۔ تو پرابلم نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی کو اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، اپنے بیہیویئر پیٹرن کو چینج نہیں کرنا چاہتا، اپنے منفی سوچ کو نہیں بدلنا چاہتا، اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ایک پرابلم یہ ہے۔ انسان کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تعویلات پیش کرتا ہے، اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ بڑے گناہ ہوتے ہیں، زنا، سود، جوا، شراب، لواطت، خدا نہ کرے کوئی آدمی ان بڑی گمراہیوں میں اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی فہرست بنانی چاہیے اور ان سے باہر نکلنے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ اور دوسرا، چھوٹی غلطیاں اور چھوٹی برائیاں، اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ غصہ ہے، جھگڑالو مزاج ہے، بحث و جدال لا حاصل، یا یہ کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا، غیبت کرنا، گپ شپ کرنا، سستی اور کاہلی، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ سونا، حد سے زیادہ بولنا، یہ اور اس طرح کی برائیوں کی ایک فہرست ہے۔ آپ کبھی لکھیے، جس کو بدلنے کی تمنا ہو اسے چاہیے کہ ایک دن بیٹھ کر لکھے کہ اس کے اندر ان میں سے کون کون سی کمزوریاں ہیں، کون کون سی خرابیاں ہیں۔ یہ جو خرابیاں ہوتی ہیں، اس سے خود آدمی اپنے لیے برائی پیدا کرتا ہے، اپنا وقار کھوتا ہے، معاشرے میں اس کی ساکھ ختم ہوتی ہے، بیوی بچے احترام نہیں کرتے، مرنے پر لوگ سوگ نہیں مناتے، مرنے کے بعد اچھی یادیں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تو انسان کو لکھنا چاہیے کہ یہ اور یہ اور یہ خرابیاں ہیں اور ان میں سے مجھے دور کرنا چاہیے۔
تو یہ پہلا طریقہ ہے ادراک کے لیے، احساس کے لیے، سینسیشن کے لیے، کہ آدمی اگر سینسیٹیو ہو تو ان چیزوں کا ادراک کرے گا، احساس کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی اپنی تعویلات سے بچے، جسٹیفیکیشنز پیش نہ کرے۔ اچھے اخلاق ہی انسان کا جوہر ہے، انسان کا اصل حسن اسی میں ہے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ تو وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے اخلاق پیارے ہوں، جن کا بیہیویئر اچھا ہو۔ تو جب یہ معلوم ہے کہ اخلاق و کردار پیدا کرنا ہے تو اخلاق و کردار کے خلاف جو کمزوریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو سیئات ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، جو بیہیویئر پرابلمز ہیں، ان سب کو آدمی دور کرنے کا منصوبہ بنائے۔ انسان جو جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے اس کی بھی میں ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کبھی انسان اپنے گناہوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اٹس مائی نیچر، یہ میری فطرت ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہومو سیکسولز کا یہ خیال ہے کہ اٹ از دیئر نیچر، ان کی پیدائش ایسی ہے، ان کی رغبت اپنے ہی جنس کے ساتھ ہے، جنس دیگر یا صنف دیگر یا دی ادر سیکس، اس سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ This is how we have been born. This is how we have been wired. لوگ یہ کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے جو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تمہیں جس فطرت پر پیدا کیا اس فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ، یہ الزام اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت ہی خراب بنائی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے روکا اسی برائیوں کے ساتھ وائرنگ کر کے، اسی برائی کی پروگرامنگ کر کے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں بھیجے؟ نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ جب وہ لواطت کے خلاف، فحش کے خلاف، برائی کے خلاف انسانوں کو تعلیم دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی برائی کے ساتھ انسان کو پیدا کرے؟ یہ ناممکن ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی فطرت ایسی نہیں پیدا کی گناہ کرے اور یہ کہیں کہ گناہ میری فطرت کا حصہ ہے۔ دوسری تعویل، دوسرا جسٹیفیکیشن، دوسری دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ اٹ از کامن، یہ تو معمولی بات ہے، سماج میں عام بات ہے۔ کرپشن کرنے والے کہتے ہیں، جہیز لینے والے کہتے ہیں کہ اٹس اے کامن تھنگ، یہ تو بہت معمول کی بات ہے سماج میں، سماج ایسا ہی ہے۔ آپ کہاں کے پارسا ہیں جو آ گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اگر برا ہو تو آپ بھی برائی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سماج کی برائی کے نتیجے میں آپ برائی کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ماخوذ نہیں ہوں گے۔ نہیں، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ایک برائی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جہیز ایک برائی ہے، تو ہاتھ سے روکنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اٹ از نارمل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نارمل ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانے وذالک اضعف الایمان، آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر تیسری تعویل یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب یہ عام باتیں ہیں، اس میں کون سی بڑی برائی ہے؟ طلبہ سگریٹ نوشی سے شروع کرتے ہیں، ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل،
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر دھیرے دھیرے اس میں منشیات کا اضافہ کرتے ہیں. پھر وہ سمجھتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس کول, اچھا لگتا ہے. شراب کے عادی ہوتے ہیں, سمجھتے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یا اسی طرح سے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے. جب گھروں سے وہ باہر جانے لگتے ہیں 10, 12, 14, 16 سال کی عمر میں, تو وہ برائیوں کو پک اپ کرتے ہیں, اور ان برائیوں کو پک اپ کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ کوئی بہت بری بات نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بعد میں چل کر 10, 20 سال کے بعد وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسے ہلکا سمجھنا, اسے آسان سمجھنا, یہ گویا کہ ایک بد کردار انسان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, کہ ایک مومن جب غلطی کرتا ہے تو وہ کانپ جاتا ہے, تھرا جاتا ہے. اسے ایسا لگتا ہے گویا کہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور پہاڑ ایک ابھی اس پر آ کر گر جائے. جبکہ ایک بد کردار انسان ایسا ہوتا ہے, جب برائی کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر بیٹھی اور یوں کر کے اسے اڑا دیتا ہے. جس راوی نے اس حدیث کو بیان کیا, انہوں نے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے دکھایا کہ ناک پر مکھی بیٹھی اور بس اڑا دیا. تو یہ تو بد کردار لوگوں کا, منافقوں کا شیوا ہے کہ آدمی برائی بھی کرے اور اسے اطمینان بھی ہو کہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. یہ تیسری تعویل ہے جو انسان کرتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. چوتھی تعویل یہ ہے انسان کرتا ہے اٹ از ناٹ مائی فالٹ. میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب ہم سیکسول پرورشن کا شکار ہو گئے, اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں, میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی, اب میں کیا کرتا, تو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں, ذمہ دار تو وہ ہے. بھلا آپ بتائیے کہ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ مجھ سے کسی نے غلطی کی اور میں غلط رویہ اختیار کروں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آئے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. لوگ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ I was pushed against the wall, مجھے لوگوں نے تنگ کر دیا, آخر کار مجبور ہو کر مجھے غصہ کرنا پڑا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے سابقہ پڑھے تو تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ ٹکر لیں, تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ ہارشلی ریاکشن کریں. قرآن کہتا ہے کہ جاہلوں سے سابقہ پڑھے تو سلام کر کے نکل جائیں. تو یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اٹ از ناٹ مائی فالٹ. پانچواں جسٹیفیکیشن یہ کرتے ہیں کہ میں نے سب کچھ کر لیا, اب لگتا ہے کہ میں بدل نہیں سکتا. I tried my best, it seems I can't change. یہ بھی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش ایسے کی ہے کہ جب چاہے وہ بدل سکتا ہے, توبہ کر سکتا ہے, اللہ کی مدد طلب کر سکتا ہے, زندگی بدل سکتی ہے. اس کے بھی بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن میں. اور آخری تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بہت سخت لکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو غلطی سے غلطی کر جاتے ہیں, جو نادانی سے غلطی کرتے ہیں, جن سے چوک ہو جائے. جو دانستہ غلطی کریں انہیں معلوم ہونا چاہیے ان بطش ربک لشدید, تمہارا رب سخت انتقام لینے والا, سخت پکڑنے والا, سخت سزا دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں, یہ بھی غلط تعویل ہے. یہ 6 تعویلات انسان پیش کرتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. آخری بات یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ ہم جو کچھ ہیں اس کی تصویر ذہن میں بنائیں اور کوشش کریں کہ اس تصویر کو پھاڑیں, اور وہ جو بننا چاہتے ہیں اس کی تصویر بار بار ذہن میں بنائیں کہ مجھے ایسا بننا ہے, مجھے ایسا بننا ہے, مجھے ایسا بننا ہے. نمبر 2 انسان سیکھنے سے بدل سکتا ہے, تو لرننگ شروع کریں.
کتاب پڑھیں، یوٹیوب میں اچھے لیکچرز دیکھیں. لرننگ شروع کرنے سے انسان بدل سکتا ہے. تیسرا، اچھی صحبت اختیار کرنے سے. طلبہ ہیں تو ایس آئی او میں جائیں، لڑکیاں ہیں تو جی آئی او میں جائیں، بچے ہیں تو سی آئی او میں جائیں، جوان ہیں تو مختلف جماعتیں موجود ہیں محلے میں، جماعتوں سے وابستہ ہوں، خواتین ہیں تو حلقہ خواتین میں جائیں. صحبت کے بدلنے سے انسان بدل سکتا ہے. چوتھی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج پر نگاہ رکھنی ہے. آج ہم تعویل کر سکتے ہیں، جس دن خدا کے حضور کھڑے ہوں گے یہ کوئی تعویل چلنے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی میں بہت سی برائیوں کا انجام انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اپنے انجام پر نگاہ رکھیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے. اور آخر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ہر 3 مہینے میں ایک کمزوری کو پک اپ کریں اور اسے کیسے اصلاح کریں، اسے کیسے چینج کریں، یہ ہم اس کی منصوبہ بندی کریں. انسان اگر یہ سب کرنے لگے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کی تعویلات نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چینج ہو سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.